کیا دوران سفر سنتیں بھی پڑھی جائیں گی؟ بہت اہم سوال ہے. اس کا مدلل جواب دوں یا صرف جواب دے دوں؟ مدلل جواب دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں سنتیں مؤکدہ نہیں ہوتی. دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر میں جب اللہ نے 4 فرض میں اتنی آسانی کر دی کہ وہ 2 کر دیے, تو سنتیں تو فرض سے بھی ہلکی چیز ہیں, ان کو پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ دیکھا ہے رواج بن گیا کہ سفر میں لوگ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے, رواج بن گیا. تو یہ غلط ہے. سفر میں سنت مؤکدہ ہی رہتی ہے. رہا یہ منطق کہ جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے, اتنی آسانی دے دی, تو سنت مؤکدہ تو 4 سنت ظہر کی پڑھو, پھر 2 فرض, پھر 2 سنت, تو اتنی لمبی نماز ہے تو 4 کے 2 کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں. اس لاجک کا جواب یہ ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں, ان میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا. قیاس کا وہاں دخل ہوگا جس کی کچھ شرائط ہیں, وہ بھی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. عبادات توقیفی کا مطلب جیسے بتایا ویسے ہے, اس میں اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے بھی نماز سے پہلے مثال دی تھی کہ روزے میں اللہ نے بیمار کو اجازت دے دی روزہ چھوڑنے کی, مسافر کو اجازت دے دی. اب آپ اس پہ مزدور کو قیاس نہیں کر سکتے کہ بیماری میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں, جس نے گڑھا کھودنے والے کو تو روزے میں اور تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کے لیے روزہ چھوڑنا تو بطریق اولا جائز. او بھائی, یہ آپ کو خود سے فنڈر بننے کی ضرورت نہیں. بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے, چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو. سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے, چاہے سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو. باقی پیاس کی ٹینشن کو اللہ نے ٹینشن نہیں مانا. مزدور جب گڑھا کھودے گا تو اس کو پیاس لگے گی نا, بہت زیادہ لگے گی. عام لوگوں کو کم لگتی ہے اور اس کو زیادہ لگے گی. تو شریعت نے اس پر مدار نہیں رکھا کہ جس کو زیادہ پیاس لگنے کا خطرہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو کم پیاس لگے وہ روزہ نہیں. یہ نہیں ہے. پھر تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار میں روزہ نہیں بھی رکھتا تو بھی مجھے بہت پیاس لگتی ہے, سوری میں مزدوری نہیں بھی کرتا تو بھی مجھے بہت پیاس بھوک اور پیاس تو روزہ ہے ہی بھوک اور پیاس کے لیے. وہ تو جتنا مرضی لگ جائے, جتنا مرضی بھوک لگے, جتنی مرضی پیاس لگے, اس میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی آپ دیکھو گرمیوں میں بھی روزہ اسی طرح واجب جیسے سردیوں میں. حالانکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی, گرمیوں میں زیادہ. اور جس دن بہت زیادہ گرمی ہو بہت زیادہ پیاس. جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کم پیاس, جو دھوپ میں گھوم رہا ہے اس کو زیادہ پیاس. تو کہیں بھی آج تک کسی فقیہ نے نہیں لکھا کہ جو دھوپ میں سفر کر رہا ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, اے سی والوں کے لیے وہ روزہ رکھنا واجب ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز بن جائے گی جو آپ کا اپنا دین بن جائے گا. اسلام نے ایک اصول بیان کر دیا, مسافر مریض ان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے, چاہے مسافر کو تکلیف ہو یا نہ ہو, اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. ہاں مزدور روزہ رکھے گا, پیاس ناقابل برداشت ہو گئی, بیماری کا خطرہ ہو گیا, تو پھر بیمار کو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے, توڑ بھی سکتا ہے. ابے کیا ہو گیا, سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مزدور نے روزہ رکھا اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, ایسی بیماری ہو گئی کہ اب اس کے خطرہ ہے کہ بیمار نہ ہو جائے, ایسی حالت ہو گئی کہ خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جائے, بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا اس کا. خطرہ جہاں بیماری کا آئے گا تو اب ہم پیاس کی وجہ سے نہیں, اس بیماری کی وجہ سے کہیں گے کہ آپ روزہ توڑ دو. یا مرنے کا خطرہ ہو گیا تو جان بچانا پہلے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کسی شرعی اصول کے تحت لایا جائے گا. صرف پیاس لگ رہی ہے تو بھائی پیاس تو زیادہ لگے کم لگے, اور جب زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. تو وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہیں, بعض دفعہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ گرمیوں کا روزہ ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کا کام کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے سفر میں, تو یہاں سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے شریعت نے, مشقت پر حکم کا مدار نہیں رکھا. یعنی آپ یہ نہیں کہو کہ چونکہ سفر میں مجھے ٹینشن ہوتی ہے اس لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. تو بھائی ٹینشن تو بعض دفعہ گھر میں زیادہ ہوتی ہے, سفر میں آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. اب ایک غریب آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہو اس کو آپ جہاز میں سفر میں ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو, وہ زیادہ خوشی میں ہوگا. لیکن شریعت کہہ رہی ہے جھونپڑی میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, یہاں جہاز میں روزہ چھوڑ سکتے ہو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ اب سمجھو اس سے بات کہ یہ جو فرض نماز ہے
یہ جو اللہ نے 4 کی 2 پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ سفر کی وجہ سے دی ہے, ٹینشن یا مشقت کی وجہ سے نہیں دی. وہ الگ بات ہے کہ اس سفر کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ٹینشن تھی, لیکن اب جو مدار رکھ دیا وہ ٹینشن کو ختم کر کے سفر ہی کو مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا شریعت نے. فرض کر لیا کہ جہاں سفر ہوگا گویا مشقت ہے, چاہے حقیقت میں مشقت نہ بھی ہو. اب سفر کتنا ہی پرسکون ہو, ایک آدمی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے, پنکھا نہیں ہے, مچھر ہے, ندی نالے کے قریب اس کا گھر ہے اور بڑی ٹینشن میں, اور بہت جلدی کہیں اس کو جانا بھی ہے, بیگم بیمار ہے, اسے فوراً ہسپتال لے کے پہنچنا ہے اور نماز قضا ہونے والی ہے, تو وہ 4 کی 2 بولو بھائی نہیں پڑھ سکتا, اس کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. اگر جان کا خطرہ ہے تو پوری 4 چھوڑ دے, ہسپتال چلا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 کی کتنی کر دے, جب بھی پڑھے گا پوری 4 ہی پڑھے گا وہ, حالانکہ سخت ٹینشن میں ہے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ سخت ٹینشن, ٹائم نہیں ہے, جہاز نکل جائے گا آپ کا. 4 کی 2 نہیں ہوں گی, 4 ہی ہوں گی, چاہے نماز قضا ہو جائے, لیکن پڑھنی کتنی پڑیں گی؟ 4. لیکن آپ بڑے آرام سے ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھے ہو, غریب آدمی کو جہاز میں بٹھا دیا, وہ کھڑکی پہ بیٹھا ہوا بادلوں کو دیکھ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے اور جگہ بھی ہے وہاں نماز پڑھنے کی, وہ 4 نہیں پڑھے گا. وہ 4 کی کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا. تو پتہ یہ چلا کہ فرض میں جو ہے نا اللہ نے سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے, مشقت یا ٹینشن پر حکم کا مدار نہیں رکھا. جبکہ سنت مؤکدہ کے بارے میں ایسی کوئی نص اور قرآن کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ جیسی حضر میں تھی ویسی ہی سفر میں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب سوال وہ پیدا ہوگا کہ یار پھر تو بڑی ٹینشن ہے, بعض دفعہ سفر میں واقعی ٹینشن بھی ہوتی ہے, تو پھر جیسے آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہو, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی, پھر 2 فرض پڑھے, پھر 2 سنت, یہ تو ٹرین نکل جائے گی. تو بھائی سنت مؤکدہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کا مدار سفر پر نہیں ہے, اس کا مدار ٹینشن پر ہے, کیونکہ وہ مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے. اور جو سنت ہوتی ہے وہ اگر ٹینشن ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہو, تو سفر میں تو بطریقہ اولا چھوڑ سکتے ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو کیا مطلب, اگر ٹینشن میں ہو, کہیں جلدی جانا ہے تو یہاں بھی چھوڑ دو, اور اگر سفر میں ٹینشن نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر سفر میں آپ کو جلدی ہے, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو اس بیس پہ سنت موقع نہیں چھوڑیں گے کہ سفر میں ہے, اس بیس پہ چھوڑیں گے کہ ٹرین نہ نکل جائے, کیونکہ ٹرین نکلنا ایک حرج ہے. تو آپ چھوڑ دیں سنت موقع, صرف 2 فرض پڑھیں آپ. نہیں یاری بات سمجھ. جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی, بڑی مشکل سے وہ کہیں ایئر ہوسٹس سے پٹا کر کے جگہ ملتی ہے 2 فرض پڑھنے کی, وہاں آپ نے 4 سنتیں بھی شروع کر دی تو عملہ پریشان ہوگا, تو یہ ٹینشن ہے, تو وہاں آپ 4 سنتیں چھوڑ دیں, بلکہ کتنی پڑھیں, صرف 2 فرض پہ اکتفا کریں. یہی ٹینشن اگر سفر میں نہیں ہے, گھر میں بھی ہے, تو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ. کیا مطلب, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, آفس جانا ہے آپ نے, صحیح ہے نا, لنچ ٹائم ملتا ہے نا آفس میں لوگوں کو, تو آپ کہیں آنکھ لگ گئی تھی, دیر سے اٹھے, اب آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس صرف 4 فرض کا ٹائم ہے, سنتوں میں لگ گیا تو آفس میں لیٹ ہو جاؤں گا, وہاں باس کی جھاڑ پڑے گی, تو آپ سفر میں نہیں ہے تو بھی سنت موقدہ, ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے, سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. تو سنت موقدہ کا تعلق حقیقت مشقت کے ساتھ ہے, کہ حقیقت میں اگر آپ ٹینشن میں ہیں, مشقت میں ہیں, حرج واقع ہو رہا ہے, تو سفر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں, حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور حقیقت میں اگر ٹینشن نہیں ہے, ریلیکس ہیں, تو نہ حضر میں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب میں سفر میں کب سنتیں پڑھتا ہوں, کب نہیں پڑھتا, اصول یہ ہے کہ جب میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں یا جہاز میں, تو صرف 2 فرض یا 2 فرائض پر اکتفا کرتا ہوں, فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں پڑھتا, کیونکہ ٹرین میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. قبلہ رخ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر, لوگوں کا آمنے سامنے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات, اور وہ لوگ, کوئی چائے والا آتا ہے وہ لے کے کھڑا رہتا ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے, تو وہاں دوسرے بھی تنگی میں, آپ بھی تنگی میں, تو صرف فرائض پر اکتفا کرو, سنتیں چھوڑ دو. اسی طرح اسٹیشن پہ اتر گئے, سنتوں میں لگ گئے, ٹرین نہیں بھی نکلے تو خطرہ لگا رہتا ہے, یار ہارن بجا تو فرض کھٹائی میں پڑ جائے گا نا, ٹینشن رہے گی. پھر دوسرا اسٹیشن پہ ٹائم کم ہوتا ہے, آپ نے وضو بھی کرنا ہے, گھر والوں کے لیے کچھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو تو کوئی خربوزہ بھی خریدنا ہے, آم بھی خریدنا ہے, وہاں سے کبھی کبھار چائے بھی لے لیتا ہے آدمی, تو اس ٹائم میں وقت سنتوں میں وقت لگا لیا تو وہ ٹینشن. تو بھائی یہاں سنتیں چھوڑ دیں, صرف فرض پر اکتفا کریں, ٹھیک ہے نا, اور فرض بھی مختصر پڑھیں, گاڑی میں آ کے آرام سے بیٹھ جائیں, پھر بیٹھے بیٹھے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں آپ,
کیا خیال ہے؟ نفل نماز تو جہاں چاہے منہ کر کے پڑھ لو, سیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہو, وہ گاڑی کی بات کر رہا ہوں, گاڑی میں جہاں چاہے, ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں شروع کر دیں. لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے, اب آپ لاہور گئے اور لاہور آپ کا 3-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو آپ اب بھی مسافر, لیکن وہاں آپ کسی کے گھر جا کے ٹھہرے, پھر آپ کو اسی روم ملا ہوا ہے, آپ آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, پھر آپ سنت موقدہ پڑھیں گے. فرض تو 2 ہی پڑھتے رہیں گے لیکن سنت موقدہ پوری پڑھیں گے. وہاں یہ کہنا کہ چونکہ سفر ہے تو سنت موقدہ چھوڑ دوں, یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہوگی. بعض سے بات نکلتی ہے, بعض لوگ آج کل نئے یہ بھی کہنے لگے ہیں سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا, بس فرض پڑھنا ضروری ہے, سنت موقدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی دلیل لاؤ سنت موقدہ کی. ان لوگوں کا ایک الزامی جواب ہے. الزامی جواب یہ ہے, دیکھو فجر کی نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ قیام فرض ہے, تلاوت فرض ہے, رکوع سجدہ فرض ہے. اب امام صاحب فجر کی نماز انا اعطینا سے پڑھنا شروع کر دیں روزانہ. بھائی میں فجر پڑھاتا ہوں نا, میں سورہ فاتحہ پڑھوں, اس کے بعد پڑھوں بسم اللہ کر کے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانی کا غلبتر, رکوع میں چلا گیا. پھر دوسری رکعت میں بھی قل واللہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا. اتنی شارٹ کر دوں میں فجر کی نماز, تو میں نے کوئی فرض واجب چھوڑا فجر کا؟ نماز میری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن قابل ملامت ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ لوگ بولیں گے امام صاحب یہ مغرب کی نماز نہیں ہے, یہ فجر کی نماز ہے. تو میں کہوں کوئی حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض ہے. تو ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ نبی نے جب بھی فجر کی نماز پڑھی ہے قرات لمبی کی ہے, ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا. اور امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ پہلے سفر میں اور حضر میں 2 رکعتیں ہی ہوتی تھی ہر نماز میں, لیکن پھر اللہ نے حکم منسوخ کیا, سفر میں تو 2 رہنے دی اور حضر میں 4 کر دی سوائے فجر کے, اس لیے کہ اس میں قرات کیا ہوتی ہے؟ لمبی. تو کوئی بھی فجر کی قرات کو واجب نہیں کہتا, لیکن وہ کام جو واجب نہ ہو پھر بھی آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہ ہو, چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے. اس کام کو سنت کہتے ہیں, مگر عام سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ, وہ سنت کہ جس کے چھوڑنے پر آپ قابل ملامت قرار پائیں گے, آپ کو اس کے نہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں اسے چھوڑنے کا گناہ فرض کی طرح نہیں ہوتا, فرض چھوڑنا تو کفر کے قریب لے جاتا ہے نا آپ کو, فرض نماز ہی چھوڑ دو. لیکن فجر میں اتنا اختصار کہ روزانہ انا اعطینا پڑھ رہے ہو, قل واللہ پڑھ رہے ہو, تو اس عمل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز کا واجب چھوڑ دیا, اس لیے کہ واجب چھوڑتا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا نا اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرض چھوڑ دیتا تو نماز ہی نہیں ہوتی, نماز بھی ہو رہی ہے, نہ سجدہ سہو ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن ایسے امام کو لوگ لتاڑنا شروع کر دیں گے. لوگ بولیں گے یار ہم جہاں بھی گئے ہیں فجر میں کچھ لمبی قرات ہوتی ہے, یہ کیا روزانہ انا اعطینا پڑھ رہے ہو؟ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, کوئی عذر ہوگا بھائی, کوئی مشقت ہے, کوئی تکلیف ہے, امام صاحب کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا, انہوں نے انا اعطینا کر کے سلام پھیر دیا. لیکن اگر آپ روز یہ کام شروع کر دیں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو سنت مؤکدہ بھی اس سنت کو کہتے ہیں جو نبی نے پابندی سے کی ہے, لہذا آپ کو بھی اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اسے چھوڑنے پر آپ بھی قابل ملامت ہوں گے, چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں, انگلیاں اٹھیں گی آپ کی طرف, کیسا نالائق آدمی ہے, سنتیں نہیں پڑھتا, اوے تو سنتیں پڑھے بغیر کہاں جا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں نا تو صحیح کہتے ہیں. ہاں گھر میں جا کے پڑھ لے تو اچھی بات ہے, بعض گھر میں بھی نہیں پڑھے, مزے نہیں پڑھ رہے. تو یہ جو نماز سے پہلے سنتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 سنتیں, بہت تاکید ہے ان 2 سنتوں کی, حالانکہ نہ وہ واجب ہیں نہ وہ فرض ہیں, لیکن عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا سنتوں میں 2 قسمیں, ایک سنت جس کا مقام کم ہوتا ہے, ایک سنت جس کا مقام زیادہ. تو جس کا مقام زیادہ ہے اس کو فقہا نے اس کے لیے ایک ٹرم ایجاد کر لی کہ ہم اس کو سنت مؤکدہ کہا کریں گے. اب کوئی کہے کہ سنت مؤکدہ کا لفظ حدیث میں دکھاؤ تو یہ پاگل ہونے کی علامت. بھائی سنت مؤکدہ تو حدیث میں ملتی ہے, یہ لفظ حدیث میں نہیں ملتا. یہ فقہا نے آسانی کے لیے ایک لفظ وضع کیا ہے تاکہ جو چیز زیادہ اہمیت کے ساتھ ثابت ہوگی اس کو ہم یہ نام دیا کریں گے تاکہ عوام کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. اسی سے وطر کے واجب ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر کی جو نماز ہے نا 3 فرض, وہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ ان کا درجہ سنت مؤکدہ سے اونچا ہے. وہ کیا ہے؟ واجب. اب لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی فرض نمازیں تو اسلام میں صرف 5 ہیں, یہ چھٹی کہاں سے نکال لی امام حنیفہ نے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی فرض تو میں بھی 5 مانتا ہوں, لیکن ہم نے وطر کے بارے میں جو حدیثیں دیکھی تو حدیثوں سے اتنی تاکید ہے حدیثوں میں کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کا مقام سنت مؤکدہ سے اوپر ہے. کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر,
اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, سنو وہ وتر کی نماز ہے. یہ حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سنو وہ کون سی نماز ہے؟ وتر ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اضافہ اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اس میں اضافہ کر دیا ہے, تو اضافے کا مطلب جو 5 نمازیں تھیں نا ان میں ایک کا کیا کر دیا ہے؟ اضافہ. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی فرض ہے. لیکن ہم دوسری تمام احادیث کو دیکھتے ہیں اور اس پر امت کا اجماع دیکھتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, اسلام میں چھٹی کوئی فرض نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے متواتر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے, دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عام سنت موقدہ سے اوپر اور فرائض سے نیچے ہے. تو اب اس کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ عام سنت موقدہ سے زیادہ تاکید والی نماز ہے, کہ عام سنت موقدہ تو وہ ہیں جن کو آپ اگر مشقت ہو تو چھوڑ سکتے ہیں, یہ ایسی ہے کہ مشقت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا فرض ہے؟ نہیں فرض نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ نہ تو چھوڑ سکتے ہو اور نہ فرض کی طرح اس کی تاکید ہے. تو پھر امام حنیفہ نے ایک ٹرم ایجاد کی, واجب کی اصطلاح ایجاد کی, کہ میں ایسی عبادت کو یا ایسے حکم کو واجب کہوں گا جو شریعت میں فرائض کی طرح تو ضروری نہیں ہے لیکن آپشنل بھی نہیں ہے, اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو ایسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے واجب کا لفظ ایجاد کیا کہ میں جب کسی چیز کو واجب کہوں گا تو میری مراد یہ ہوگی کہ وہ نہ تو فرض کی طرح ضروری ہے اور نہ سنت موقدہ کے مقام کی, بلکہ اس سے اوپر کی چیز ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں دکھاؤ وتر واجب ہے. تو بھئی یہ واجب تو ایک اصطلاح ہے, اصطلاحات کا تعلق لغت سے ہوتا ہے, ٹرم سے ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن و سنت سے یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ وتر کی اہمیت سنت موقدہ سے زیادہ ہے اور 5 فرائض سے کم ہے, یہ دکھا سکتے ہیں. یہ لفظ نہیں دکھا سکتے. یہ لفظ فقہا نے ایجاد کیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. نہیں یاری بات سمجھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے امام حنیفہ معمولی ذہانت کے آدمی نہیں تھے. اب دوسرے فقہا نے وتر کو سنت موقدہ کہا لیکن چھوڑنے کی اجازت وہ بھی نہیں دیتے. بھائی جب سنت موقدہ ہے تو کبھی کبھار تو چھوڑنا جائز ہونا چاہیے, حرج میں چھوڑنا, وہ کہتے ہیں نہیں بہت تاکید ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ وتر کی نماز کا کیا حکم ہے, انہوں نے فرمایا کہ اما کا فرض فلا, فرض کی طرح نہیں ہے لیکن سنت نبی ہے, نبی کی سنت ہے. غالباً حضرت علی کا قول ہے یا کسی دوسرے صحابی کا, ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا. فرمایا کہ اما یعنی فرض کی طرح تو نہیں ہے لیکن یہ نبی کی سنت ہے. فلا ينبغي لأحد ان يتركه, کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے. اور لا ينبغي جو ہے نا, لا ينبغي یہ لا يجوز کے معنی میں ہے کہ جائز نہیں ہے. قرآن و سنت میں لا ينبغي کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ مناسب نہیں, لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ مناسب نہیں, لیکن یہ جائز نہیں کے معنی میں. جیسے جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لا ينبغي, وہ کیا ہے جو مشرکین وہ جو کہیں گے نا, نہیں بھائی یہ بھی ہے لا ينبغي لها ان تدرك القمر, کہ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے. مناسب کا مطلب ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے. اسی طرح ایک اور آتا ہے وہ سورہ فرقان میں, کہ سورہ فرقان کا جو جہاں سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا, اس سے پہلا والا رکوع, اس سے پہلے والے رکوع میں ہے کہ فلا ينبغي لا ينبغي لنا ان نشرک, کہ ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتے. حالانکہ مناسب نہیں اس کا مطلب ہے ہمارے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں. تو حضرت علی کا یہ اثر ہے یا کسی دوسرے صحابی کا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ وتر کی نماز کا کیا حکم ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے فرض نہیں ہے جیسے 5 فرائض فرض ہیں, لیکن یہ تمہارے نبی کی سنت ہے لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دے. سوال پہ تو جو سنت ہوتی ہے وہ تو ترک کرنا جائز ہوتا ہے نا, وہ فرض تھوڑی ہوتا ہے. تو پتہ چلا یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے بلکہ نبی کا طریقہ. تو بتا رہے ہیں کہ نبی کا طریقہ ہے لیکن اس سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو نبی کی وہ سنتیں جنہیں ترک کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان سنتوں کو امام ابو حنیفہ واجب کہتے ہیں. اور وہ سنتیں جن کو چھوڑنے کی یعنی چھوڑنے کی اجازت ہے مگر چھوڑنے والا پھر بھی قابل ملامت ہوگا, یعنی اتنی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑتے چلے جاؤ اس کو, تو ایسی سنت کو فقہا نے ایک نام دے دیا سنت مؤکدہ کا. اور وہ سنتیں جو بالکل اختیاری ہیں چاہے ساری عمر کے لیے چھوڑ دو, تو ان سنتوں کو نام دے دیا فقہا نے سنت غیر مؤکدہ. تو یہ اصطلاحات بعد میں ایجاد ہوئی ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان عبادتوں کا جو حکم ہے وہ بھی بعد میں نکالا ہے, صحابہ کے دور میں نہیں تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں
کہ وطر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے. واجب کا مطلب ایک ٹرم ہے, آپ اس کو واجب نہ کہیں, کچھ اور کہہ لیں, لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. بس آپ کہیں یہ سنت ہے, لیکن ہم کہیں گے چھوڑنے کی اجازت وطر کی نہیں ہے. رہا یہ حدیث کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور میں حج کروں گا اور میں یہ کروں گا. آپ نے فرمایا بس جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس میں تو کہیں وطر کا بھی ذکر نہیں ہے اور کہیں جناب, تو بھائی اس میں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس پر میں انشاءاللہ کبھی ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اس حدیث کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سنت موقتہ کی ضرورت نہیں. ان صحابہ نے تو کہا تھا بس میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور حج کروں گا. تو اس میں اور بہت ساری عبادتیں جن کو آپ بھی فرض کہتے ہو, لازم کہتے ہو, ہم بھی لازم کہتے ہیں, اس میں تو اس کا بھی ذکر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے, اس حدیث کے ظاہر پہ کسی فقیہ کا عمل نہیں ہے. تو اس لیے سفر میں جب جایا کریں, اگر ٹینشن کی حالت میں نہ ہو, سکون اطمینان کی حالت میں ہو, تو سنت موقدہ بھی تمیز سے پڑھا کریں. ہاں ٹینشن ہے, جلدی ہے, پھر چھوڑ دیں, کیونکہ پھر بھی فنٹر گیری کریں گے, اب آپ کو بھی نقصان ہوگا, گھر والوں کو بھی. بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹیشن پہ, پوری سنت موقدہ تمیز سے شروع کر دی. ابے ٹرین ہارن بجا رہی ہے بھائی, اور آپ امام بھی ہو, لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں, 2 فرض پڑھاؤ, بیٹھو یار جا کے. پھر وہ فرض شروع کرتے ہیں تو وہ پوری سنت قرات, فرض میں کیا شروع کر دیں گے, اتنی لمبی قرات شروع کر دیں گے. لوگوں کا ایمان کا امتحان لے رہے ہیں. اب وہ ہارن بجنا شروع ہوتا ہے, پبلک مقتدی پیچھے سے کھسکنا شروع. تو جنت کے جو نچلے درجے میں جائے گا وہ سب سے پہلے کھسکتا ہے, جو جنت الفردوس والا وہ آخر تک امام کے, یعنی اس طرح امتحان لے رہے ہوتے ہیں امام صاحب. تو اسٹیشن پہ نماز پڑھنی ہو, جہاز میں نماز پڑھنی ہو, بہت مختصر کرتے ہو, انا اطعنا پڑھ لیں فجر میں آپ, کیونکہ سفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں مشقت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھی ہے, اور فجر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی ہے. لیکن جب اطمینان کی حالت میں آ گئے, پھر فجر میں انا اطعنا نہیں پڑھی جائے گی بھائی. فجر میں پھر طوال مفصل, لمبی لمبی صورتیں. سب سے لمبی نماز کون سی ہوتی ہے, قرات فجر کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کے خلاف کرنا قابل ملامت ہے. تو یہ فقہا سے دین سیکھا کریں, باقی لوگوں سے دین سیکھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ان کو نہیں پتا بیچاروں کو, ٹرم سے واقف نہیں ہے, اصطلاحات سے واقف نہیں ہے. تو وطر بھی سفر میں بہرحال پڑھنے پڑیں گے, اور وطر 3 ہی ہوتے ہیں, وہ 1.5 نہیں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وطر سفر میں آپ سنت موقدہ تو جب چھوڑ سکتے جب مشقت ہو, لیکن وطر کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. وہ سفر میں بھی پڑھنے پڑیں گے اور حضر میں بھی, اور ان کی قضا بھی ہے کیونکہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے. یہ ہے جی نگاریں گے. خواتین جب شوہر سے خلا لیتی ہیں تو عدت کریں یا نہ کریں؟ میرے بھائی, جب خلا لیں اور شوہر خلا نامے پہ سگنیچر کر دے, شریعت کے مطابق وہ خلا صحیح بھی ہو جائے, تو جب شوہر نے سگنیچر کیے اس وقت سے خاتون کی عدت شروع. یہاں بھی وہی بات جو میں نے بیان سے پہلے کہی تھی, شریعت کے احکام میں آسانی ہے مگر لچک نہیں. اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ میاں کے انتقال کی خبر آئی, اللہ نے کہا جو عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روک لیں گی, نکاح سے بھی روکیں گی, گھر سے باہر نکلنے سے بھی روکیں گی, زینت سے بھی روکیں گی, بہت ساری چیزوں سے رک جائیں گی. اسلام سے پہلے 2-2 سال کی عدت ہوا کرتی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ میلے کچیلے پکڑے کپڑے پہنو. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بکری کی مینگنیاں اس کے قریب لا کے ڈالتے تھے, بدبو میں رہے. اسلام نے یہ ٹینشن ختم کی. اسلام نے کہا گندگی کو دور کر سکتی ہے, اور 2 سال کی عدت نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی. صحیح ہے نا. اور یہ گند بلا نہیں ہوگا, نہا بھی سکتی ہے, خوشبو زینت اختیار نہ کرے, زینت چوڑیاں نہ پہنے, خوشبودار تیل نہ لگائے, نہائے دھوئے, میل کچیل دور کرے. اور جو اب محرم رشتہ دار ہے ان سے مل بھی سکتی ہے, جبکہ زمانے جاہلیت میں بالکل 2 سال کے لیے اس کو سب سے دور کر دیا کرتے تھے, اور بڑے مصیبت میں رہتی تھی وہ بیچاری. اسلام نے عورت پر احسان کیا, عدت ختم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی, اور اس میں بھی بہت ساری. پھر یہ کہ اگر کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو دن میں جا سکتی ہے کمانے کے لیے, کیونکہ وہ بھوکی مرے گی, ورنہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے. کسی ایسے گھر میں شوہر کا انتقال ہوا جو کہیں آبادی سے دور ہے, اور وہاں عورت کے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ڈر ہے, وحشت ہے, اکیلے تنہائی ہے, تو پھر گھر چینج بھی کر سکتی ہے. اتنے آسانیاں دے دی. اس سے زیادہ اگر آپ آسانی دیں گے تو یہ پھر شریعت پر بولو بھائی زیادتی. اب آسانیاں کیا دے رہے ہیں لوگ؟ اب آسانیاں دے رہے ہیں کہ عورت کا شوہر کا انتقال ہوا ہسپتال میں, خاتون اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہسپتال پہنچ رہی ہیں, حالانکہ قرآن کہہ رہے موت ہوتے ہی عدت شروع. چہرہ دیکھنا یہ کوئی شرعی ضرورت بولو بھائی نہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں عورت کو اپنے شوہر کے انتقال کی خبر پہنچی, فوراً کہاں جہاں بھی ہوگی کہاں پہنچے گی؟ شوہر کے گھر میں بھاگے. بس وہ جہاں شوہر کے ساتھ رہا کرتی, ماں باپ کے گھر میں نہیں,
جہاں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی فوراً وہاں اپنے گھر میں چلی, وہاں سے پھر حال حوال معلوم کرے. وہ ہاسپٹل اپنے شوہر کی میت دیکھنے, بھئی اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے نہ, آپ کے مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, مولوی اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ بھی تو کوئی ذات ہے بھائی, وہ بھی تو کچھ قانون بنا سکتا ہے. اس کو بالکل ہی اپنی لغت سے نکال دیا آپ لوگوں نے. وہ کہہ رہے کہ نہیں جا سکتی, وہ کہہ رہے جب مر گیا تو گھر جائے, آپ کہہ رہے نہیں ہاسپٹل جائے. اس کا مطلب آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اللہ نے کہہ دیا کہاں جائے گی وہ؟ گھر میں جائے گی. گھر میں اس کو میت لا کے دکھا دو. ہاسپٹل عورت نہیں جائے گی, گھر میں لے آئیں عورت کے لیے, اس کے شوہر کو لے آئیں, بھائی تمہارے شوہر چلے گئے دیکھ لو, تاکہ اطمینان ہو کہ واقعی چلے بھی گئے ہیں. بعض دفعہ جھوٹی افواہیں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو شادی ہو گئی پھر وہ نکل کے آ گیا کہیں سے. تو دیکھ لو بھائی تمہارے میاں جا رہے ہیں دنیا سے, جو کچھ کہاں سنا وہ تو ویسے ہی, اب تو خیر وہ کیا بیچارہ کرے گا, وہ تو اب اس سے بڑا شریف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. خیر پھر زینت اختیار نہیں کر. پھر خواتین نے عدت کا ساشے نکال لیے, 40 دن کی عدت. نیڈو کے ساشے مارکیٹ میں مل رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. پتی کے ساشے مل رہے ہیں, عدت کے 40 دن کے ساشے. کہتے ہیں ایک بڑی عدت ایک چھوٹی عدت. عدت پوری 4 مہینے 10 دن ہی ہوتی ہے, 130 دن بنتے ہیں, وہ گزارنی پڑے گی. اس میں 40 والا ساشا نہیں ہے. پھر اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو دن میں جاب کے لیے جا سکتی ہے, زینت اختیار کیے بغیر جائے اور اپنے کام سے کام رکھ کے واپس آ جائے, مردوں سے میل جول نہ رکھے. لیکن اگر شوہر نے وراثت چھوڑی ہے اور بینک میں اتنا پیسہ چھوڑ کے گیا ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن اپنی جو وراثت سے ٹائم گزار سکتی ہے, پھر اس کو جاب کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. عدت کے بعد جاب تلاش کرے. آج ان احکام پر عمل نہیں ہو. بچوں کو مجھے ایکچولی بچوں کا پیپر ہے آج, تو مجھے بچوں کے ساتھ جانا ضروری ہے, پڑھانا میری مجبوری ہے. بچوں کے بھائی نہیں, بچوں کو آپ اسکول نہیں لے جا سکتی, یہ شرعی ضرورت نہیں ہے. ایسے تو ضرورتیں پھر بڑھاتے چلے جاؤ, وہ تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے ضرورتوں کی. تو جتنا اللہ اس کے رسول نے اجازت دے دی بھائی اتنا ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. تو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ رکھیں, پھر اللہ نے اجازت دی ہے, پھر زینت اختیار کریں, پھر ٹھیک ہے. جیسے دوسری عورتیں اس طرح بھی ہیں. تو ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ 4 مہینے 10 دن کے بارے میں نا کچھ گنجائش مانگی. آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے, 2 سال کی عدتیں ہوتی تھیں, کتنی لمبی لمبی, تو اللہ نے احسان کر کے اتنا کر دیا. تو اب کم از کم, یعنی مفہوم حدیث کا یہ کہ اب کم از کم اس پر تو عمل کرو نا. اسی طرح خواتین کو طلاق ہوتی ہے, وہ گھر میں نہیں بیٹھتی آرام سے, وہ پھر گھر سے باہر نکل رہی ہوتی. بھائی طلاق ہو گئی ہے تو اب عدت کہاں ہوگی؟ بولو بھائی, گھر میں. پھر طلاق اگر رجعی ہے تو زینت اختیار کر سکتی ہیں تاکہ شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہو, طلاق سے رجوع کرے. لیکن طلاق اگر بائن ہے, نکاح ختم ہو گیا ہے, تو اب اس عدت میں بھی زینت اختیار نہیں کر سکتے. طلاق یافتہ خواتین تو آج اسی طرح بن ٹن کے بیٹھی ہوتی ہیں. بھائی عدت پوری ہونے دو, پھر آپ زینت اختیار کریں. تو یہ اللہ کے حکام ہے, دنیا میں عمل نہ کرو, آخرت میں لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے قرآن میں ایسے ہی تھوڑی بیان کر دیا تھا. فقہا نے بیان کیا عدت کا مسئلہ اتنا اہم ہے, قرآن نے صاف کہا ہے طلاق یافتہ عورت کو گھر سے مت نکالو, نہ وہ خود گھر سے نکلے. سورہ طلاق میں اللہ نے خود کہا, ہمارے ہاں طلاق دیتے ہی دھکے دے کے گھر سے باہر نکال. قرآن صاف کہہ رہے لا تخرجوہن من بیوتہن, ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. کیسے الفاظ ہیں, حالانکہ وہ گھر تو آپ کا ہے نا, لیکن قرآن اس وقت اس گھر کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ عورت کی, کیونکہ شوہر کا گھر کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. تو اللہ نے اس میں ایک ہمیں ترغیب بھی دی ہے کہ مرد یہ تانا دے سکتا ہے یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, جہیز میں نہیں ملا تھا, نکل یہاں سے, کہہ سکتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اپنا گھر کہہ رہا ہے, لیکن میں اس وقت اس کو تیری بیوی کا گھر کہہ رہا ہوں, اس کو اس کے گھر سے مت نکال. عورت کا گھر وہ ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہو, چاہے ملکیت اس کے شوہر کی بھی ہو, لیکن پھر بھی اللہ اس کو بیوی کا گھر کہہ رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. فقہا کہتے ہیں کہ اگر مرد 3 طلاقیں دے دے اور عورت کو خطرہ ہو کہ مرد کی نیت خراب ہو جائے گی, 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے, تو پھر مرد کو حکم دیا جائے گا کہ تم 3 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کیونکہ عورت کو گھر میں رہنے کا رائٹ کس نے دیا؟ اللہ نے. صرف رائٹ نہیں, حکم دیا ہے, اور اللہ نے مرد کو کہا کہ تم نہیں نکال سکتے. لہٰذا اگر خطرے کا اندیشہ ہے تو پھر خاندان والے مرد کو کہیں گے کہ آپ نے طلاق جب تک دی ہے, آپ کی بیوی کی عدت جب تک پوری نہیں ہو جاتی, آپ 3 مہینے کے لیے اپنا بندوبست کہیں اور. لیکن ہمارے یہاں ان احکام پر عمل نہیں ہوتا, اور ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد کہیں سے فتویٰ لے آئے گا, بیوی کو حلال کر لے گا. اس لیے ہم عورت کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ابا کے گھر جا کے عدت گزاریں, ورنہ یہ کمبخت کسی بھی وقت اس کی نیت چینج ہو سکتی ہے. فتوے تو آج کل مارکیٹ میں کہیں سے بھی لے آؤ, وہ مل جاتے ہیں ہر طرح کے, تو کچھ بھی کر لے گا وہ. تو اتنے اہم حکام ہیں, خواتین بھی عمل نہیں کر رہی, مرد بھی عمل نہیں کر رہے, تو پتہ نہیں کیا کرو گے یار اللہ کے بندو. اللہ نے جو اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, دیوبندی بریلوی اہل حدیث, تو قرآن کے موٹے موٹے صاف ستھرے احکام ہیں.
ولا یخرجنا، خود بھی ان کو نکلنے کی اجازت نہیں، تمہیں بھی ان کو گھر سے باہر نکالنے کی اجازت۔ ایک صورت میں اجازت ہے، یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ کیا مطلب؟ زنا کر رہی ہوں خدا نخواستہ، تمہیں ڈر ہے کہ میرے گھر میں کوئی گڑبڑ کر دے گی، اس کا بوائے فرینڈ یہاں بھی آ کے ملنا شروع ہو جائے گا، میری عزت کا جنازہ نکال لے گا، یا یہ کہ بد زبان بے انتہا ہو، آپ کو ڈر ہو کہ اس کو میں نے اپنے گھر میں چھوڑا تو یہ کچھ ایسا الٹا سیدھا کر دے گی، کمبخت زہر نہ ملا دے، صحیح ہے نا، بعض دفعہ ایسی دشمنی ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسا کچھ نہ کر لے اتنے برے اخلاق سے کہ میں اس کے گلے ہی بعض دفعہ اتنا زیادہ اخلاق خراب ہو جاتے ہیں نا، تو ایسی کوئی خطرناک کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت طلاق کے بعد شوہر کے گھر سے باہر نکلے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ اس کے رسول کے احکام ہے جس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا میرے بوائے، جلدی جلدی، حضرت صاحب ناچیز محمد ایجنسی میں بنات کا مدرسہ کھولا ہے، آپ دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ چرس پینے کے بعد بندوں کے 40 دن حرام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چرس حرام ہے کہ چرس حرام ہے بھائی؟ شراب کے بارے میں تو ہے کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، تو چرس بھی شراب کے قریب قریب ہے، 40 دن تو کم از کم 20 دن تو نہیں ہوگی، تو نہ پیا کریں چرس۔ لیکن اب یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیں، نماز تو فرض تو بہرحال پڑھنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے چونکہ شراب پی لی تو اب نماز تو قبول ہوگی، قبول ہونے کا مطلب ہے کہ جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا، باقی فرض ادا ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنے کے گناہ سے آپ بہرحال بچ جاؤ گے، تو پڑھیں ضرور۔ بس کیا بول رہا ہے بھائی؟ بینک سے، اسلامی بینک سے گاڑی نکلوانا جائز ہے اور سودی بینک سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے۔ کوئی سوال پوچھ رہا ہوں، کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں آپ، کھڑے کے بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر نہیں بولنا، ویسے فون پہ سارا دن بجتا رہتا ہے فون۔ ہاں، گھر اگر آپ نے بیچا ہوا ہے کرایہ دار کے ساتھ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کرایہ وہ لینا شروع کر دے گا۔ ہاں، وہ قبضہ کا ضروری نہیں ہے اس میں۔ ٹرین میں قبلے کا تعین کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یاد رکھو، ٹرین کا رخ چینج ہوتا ہے، قبلے کا رخ چینج آج کل دو، ایک دیسی طریقہ ہے، ایک سیکنڈ ان کا جواب ہو جائے، ایک قبلہ پہچاننے کا دیسی طریقہ ہے، ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ دیسی طریقہ یہ کہ کھڑکی سے سر باہر نکالیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد آئے گی، میں نے تو تجربہ کیا ہے، ٹرین میں آپ جب بھی جائیں، اگر اے سی پارلر میں بیٹھے ہیں سر باہر نہیں نکل سکتا تو شیشے پہ آنکھ رکھ کے بیٹھ جائیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا چلے جائیں دروازے پہ کھڑے ہو جائیں احتیاط کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو۔ دروازہ کھولیں اور دیکھیں، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں، حفاظت۔ کیا مطلب؟ اس میں کیئر کرنی پڑے گی آپ کو، تو یہی ہے کہ پہلے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، بھائی پہلے سے دیکھ لو واش روم میں پانی ہے یا نہیں ہے، ایسا نہ نماز کا وقت آئے پانی نہ ہو، پہلے سے دیکھ لو قبلہ کدھر ہے، ایسا نہ ہو وقت آئے پھر ٹائم اتنا تھوڑا رہ جائے کہ قبلہ دیکھنے لگے تو نماز کا ٹائم ہی نکل جائے۔ تو یہ حفاظت کا مطلب پہلے سے آپ کو اس کی کیئر کرنی ہے۔ تو آپ جائیں ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد، الحمدللہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، گاؤں میں بھی مسجدیں ہیں، اسٹیشن پہ بھی ہوتی ہیں، اس سے آپ کو جو محراب کا رخ سے پتہ چل جائے گا قبلہ کدھر ہے۔ نہیں تو کسی سے پوچھ لیں قبلہ کدھر ہے، احترام کے ساتھ پوچھ لیں بھائی قبلہ کدھر ہے، وہیں ٹرین کے عملے کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر آپ اپنے موبائل میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور وہ جو ہے قبلہ ڈائریکشن، اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو پڑوسی کو بول رہے ہیں یار ذرا قبلہ ڈائریکشن کی اینڈرائڈ کر کے مجھے دکھا دو، تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہ خود قبلے کی طرف ایرو بن کے آپ کو دکھا دے گا۔ اور اس سے بھی ایک اور طریقہ یہ جہازوں میں بھی کام آ سکتا ہے، جو ابھی طریقہ بتا رہا ہوں، جہازوں میں آپ کو ایئر ہوسٹس بتا دے گی قبلہ کدھر ہے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی گوگل میپ کھول کے دیکھ لیں کہ میں کدھر سے کدھر جا رہا ہوں، صحیح ہے نا، اور سعودیہ کہاں ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاز کا رخ ادھر ہے، دم اس کی تھائی لینڈ کی طرف ہوگی، تو سر کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا، یا تھوڑا سا یوں ہوگا۔ اس میں پورا ناک کی سیدھی میں پڑنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے چلے گا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ قبلے کی طرف رخ جب ہم کرتے ہیں تو 45 ڈگری ادھر 45 ادھر، اس سے کم اگر ہو جائے نا تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے کیا ہے وہ کبھی اور کسی اور وقت دوں گا پھر، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو 4 سمتیں ہیں، تو اللہ نے ہر سمت 90 ڈگری کی 45 ڈگری کی ہوتی ہے، تو اللہ نے بیت اللہ کی سمت کی طرف حکم دیا ہے، عین بیت اللہ کی طرف حکم، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ تو 4 سمتوں میں سے وہ سمت جو مسجد حرام کی جانب ہے، تو 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا پورا گول دائرہ۔ اب بھائی 360 ڈگری کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو ایک سمت کتنے کی ڈگری کی بنے گی؟ 45 کی بنے گی، 90 کی بنے گی، 90 کی۔ تو 90 میں 45 ادھر 45 ادھر، تو اگر بیت اللہ ادھر ہے تو 45 سے کم ادھر بھی ہو سکتے ہو، 45 سے کم
ادھر بھی, تو نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ سمت وہی ہے. جان کر ایسا نہ کرو, لیکن اگر ہو گیا تو ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو سفر میں آپ نے کیا کرنا ہے, وہ لے کے یا پہلے سے نقشہ دیکھ لو کہ یوں سے یوں جائیں گے تو پھر ادھر اسی سائڈ پہ ہوگا, تو اسی سائڈ پہ نماز پڑھ لو, تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے. ہم نے تو ہمیشہ قبلہ ملا ہے الحمدللہ, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قبلہ نہ ملا ہو, سب جگہ ہی پتہ چل جاتا ہے. اور جو لوگ پنجاب آتے جاتے رہتے ہیں, کراچی میں جو ہمیشہ جو ہے نا, ہم ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتے ہیں اور قبلہ ہمیشہ ویسٹ کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا ساؤتھ کی طرف جائیں گے, جیسے ابھی قبلہ یہاں ہے تو قبلہ ادھر کو گھومے گا. رہنے دو بھائی, کچھ سائنسدانی زیادہ ہو گئی ہے, پرچہ دے ختم ہو گئے بھائی. نارتھ سے جب آپ ساؤتھ کی طرف جائیں گے, سوری ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جائیں گے نا, اور قبلہ کدھر ہے, ویسٹ میں, تو ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ, سوری ہاں نارتھ اور ساؤتھ. تو آپ جا رہے ہوتے ہیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. ساؤتھ سے جب یہاں آپ یوں کر کے پڑھ رہے تھے, تو جب ادھر جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا خود بخود یوں گھومیں گے آپ. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا, پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نماز پڑھے ہی نہیں, کیونکہ نماز ان لوگوں پہ فرض ہے جن کا دماغ پوری, جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے, وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے, ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی, اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود, اللہ انہیں شہادت دیتا ہے, اچھا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی, ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے, سمجھ رہے ہو. بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیے ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو
منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے, خوشخبری جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئیں, قالو, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے, جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو, اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, وانا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر, اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے, اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا, چلانا, شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, وہی ایسے چیخ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, یہ. اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی, غموں میں, اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے, ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان, کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا
تو سنت ہے واویلا کرنا, چیخنا چلانا, اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا, زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے, امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں, اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے, اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس. ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں, اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا, اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہے؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن, یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ, چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے, سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے, تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو
وبشر الصابرین. میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا, 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھی ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے مام. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی, لانڈی سے ناظم آباد, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک کے جائے گا, کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے, سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے, اور میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے, تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے, سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. آزما لیا, پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب, نعم العبد, کیا خوب بندہ, کیا خوب بندہ تھا میرا, صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ
اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے یہ بڑی آزمائش ہے, یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے, اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو, فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں, یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا.